نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 6 ہجری کے واقعات میں سورہ نور ہم پڑھ رہے تھے، جس کا نزول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگنے کے جواب میں آیا تھا. اس کا رکوع نمبر 2 ہے جو اس سے متعلق ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو الزام لگا وہ غلط الزام تھا، لیکن پوری صورت جو ہے اس کا ٹاپک پھر یہی ہے، یعنی کہ حیا اور کس طریقے سے معاشرے میں اس پر عمل ہو. لیکن اس پوری صورت کے بالکل عین درمیان میں یہ رکوع ہے، رکوع نمبر 5، اور یہاں آیات نور ہے. آیت نمبر 35 اسے آیت نور کہا جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے ایسے لوگوں کی جن کو اللہ نے نور ایمان عطا کیا ہے، اور پھر ایسے لوگوں کی جنہیں عطا نہیں کیا. تو ہم اس کو اس کانٹیکس میں پڑھ رہے ہیں کہ یہ آیات نازل ہو رہی ہیں مدینہ میں 6 ہجری میں، اور مدینہ میں اس وقت صحابہ رہتے تھے، اور ایک آدھ یہودی قبیلہ بھی وہاں موجود تھا. اور مدینہ جو ہے وہ نسبتاً اتنا بڑا تو شہر تھا کہ اس میں کئی مساجد تھیں. ایک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ بھی صرف مدینہ کے اندر ہی اور بھی مساجد تھیں. ہر جگہ پر مختلف صحابہ نماز پڑھایا کرتے تھے. مثلا آج بھی اگر آپ جائیں مدینہ اور وہاں زیارتوں کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا باغ دکھایا جاتا ہے، اور بئر عثمان کہتے ہیں کہ ایک کنواں کہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک یہودی سے خرید کے سارے مدینے والوں کے لیے وقف کر دیا تھا. وہ کنواں جس باغ میں ہے وہ پورا باغ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، اور وہ کافی دور ہے مسجد نبوی سے. اور وہاں ایک مسجد بنی ہوئی ہے جو اس وقت سے بنی ہوئی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے. آج بھی وہ بنی ہوئی ہے، آج بھی وہاں پر نمازیں ہوتی ہیں. تو اس قدر پھیلاؤ تھا مدینے کا کہ الگ الگ مسجدوں میں 5 وقت کی نمازیں ہوا کرتی تھیں. یہ جو رکوع ہم پڑھ رہے ہیں اس میں مسجد میں نماز پڑھنے کا ذکر آ رہا ہے. تو یہ ایک بڑا سا شہر ہے جس کو جس طرح ایک شہر کو چلایا جاتا ہے ویسے ہی چلایا جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رہتے ہیں مسجد نبوی کے بالکل ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار آپ کے قریب ہی رہتے تھے. یہ کہا جاتا ہے کہ آج جو پوری مسجد نبوی ہے ایکسٹینشنز کے بعد،
یہ وہ ایریا ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار سب یہیں رہتے تھے، لیکن ویسے مدینہ بہت بڑا تھا اور جگہوں پر بھی نمازیں وغیرہ ہوا کرتی تھی۔ اب وہاں پہ ہر قسم کے لوگ ہیں، اور 6 سال ہو چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آئے۔ 6 سال پہلے یہ سب لوگ مشرک تھے، اب یہ سب مسلمان ہو گئے، اور ایک بہت بڑی تبدیلی ہے کہ غزوات ہو رہے ہیں ہر وقت جو ہے حالت جنگ میں۔ 6 سال سے مدینے والے حالت جنگ میں، اور اس کا ذکر بھی آج ہی آ جائے گا جو آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آج ہم جو ہے تمام آیات نہیں پڑھ سکیں گے، لیکن بیچ بیچ میں آیات جو اہم آیات ہیں ان کا ذکر کریں گے اس وقت کے حالات کو کچھ سمجھنے کے لیے۔ پہلی جو آیت ہے جہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں وہ آیت نمبر 35 ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے آیت نمبر 34 دیکھی تھی۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مثال سے یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک چیز جو انڈرسٹوڈ ہے وہ ہے فی قلب المؤمن، ایک مومن کے دل میں، ایک مومن کے سینے میں جو نور ہوتا ہے اس کی مثال ہے جو یہاں دی جا رہی ہے۔ تو فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ، اللہ کے نور کی مثال کچھ اس طرح ہے۔ اب آگے مثال دی جا رہی ہے، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں یہ کس چیز کی مثال ہے؟ یہ ایک بندہ مومن کے سینے کے میں جو دل ہے اس کی مثال ہے۔ وہ کیا ہے؟ کمشکات فیہا مصباح، ایسے جیسے مشکات کہتے ہیں آج کل کے زمانے میں آپ کہیں تو کینڈل ہولڈر یا لائٹ ہولڈر، جیسے ٹیوب لائٹ کا ایک ہولڈر ہوتا ہے، ایسے یہ تمام لائٹس ہیں اس کا ایک مین ہوتا ہے جہاں پہ آپ بلب لگاتے ہیں، وہ مشکات ہوتا ہے۔ فیہا مصباح، مصباح کہتے ہیں چراغ کو۔ اب یہاں جو چراغ کی مثال ہے وہ آئل سے جلنے والا چراغ ہے، اصل میں تو آئل ہی جل رہا ہوتا ہے۔ المصباح فی زجاجہ، مصباح جو ہے چراغ وہ ایک شیشے کے اندر ہے، جیسے LED بلب ہوتا ہے، باہر شیشہ ہوتا ہے، اندر جل رہا ہوتا ہے جو بھی چیز جل رہی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روشنی تو ہے لیکن شیشہ بھی ہے۔ اب شیشہ جتنا صاف ہوگا اتنی روشنی باہر آئے گی، اور جتنا پلوٹ ہو جائے گا اتنی روشنی باہر نہیں آئے گی۔ یہ بھی اس مثال میں ایک بات۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اب یہ جو شیشہ ہے یہ ہے ایک چمکتے ہوئے ستارے کی طرح، موتی کی طرح یہ شیشہ چمک رہا ہے۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، یہ جو شیشہ ہے یہ چمکتا ہے موتی کی طرح۔ وہ چراغ ایسے برکت والے درخت یعنی زیتون کے تیل سے روشن کیا جائے جو نہ صرف مشرقی ہو نہ مغربی، ایسا لگتا ہو جیسے اس کا تیل خود ہی روشنی دے دے گا چاہے اسے آگ بھی نہ لگی ہو۔ اب یہ مثال ہے تیل، جیسے ایک چراغ میں ایک تیل ڈالا جائے اور وہ اتنا پیور تیل ہے کہ اس کے اندر اپنی بھی ایک چمک ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ ابھی کیا کیا جائے گا؟ اس کے اوپر ماچس سے آگ لگائی جائے گی، جب آگ لگائی جائے گی تو وہ روشنی بہت زیادہ ہوگی بنسبت اس چمک کے جو تھی۔ اس کی مثال ہمارے ہاں ہم جو دیکھ سکتے ہیں، آبزرو کر سکتے ہیں، وہ چاند اور سورج ہے کہ چاند بہت روشن ہوتا ہے لیکن سورج جو ہے وہ اس سے ڈبل روشن ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہاں دو نور کی مثال ہے، ایک وہ ہے جو تیل کی چمک کی مثال ہے۔ وہ کیوں چمک رہا ہے؟ کیونکہ وہ پیور ہے، پیور ہونے کی، اور پیور ہونے کی مثال اللہ نے یوں دی کہ جیسے زیتون کا وہ درخت جو مشرقی بھی نہیں ہے مغربی نہیں ہے، کا مطلب یہ ہے کہ وہ سینٹر میں، جیسے کوئی پہاڑی کے سینٹر میں درخت ہو اور اس پر ہر وقت سن لائٹ آتی ہے۔ مشرقی مغربی ہوگا تو یا اس طرف سے لائٹ نہیں آ رہی ہوگی اگر اس کونے پر ہے تو، لیکن اس پر ہر وقت لائٹ آتی ہے، تو بڑا صحت مند درخت، اس لیے اس کا پھل بھی بڑا زبردست ہوگا۔ زیتون، اس سے جو تیل نکلے گا وہ بھی بڑا زبردست ہوگا۔ تو تیل کی پیورٹی کو بیان کیا جا رہا ہے اس طرح سے۔ تو پھر فرمایا کہ ابھی تو ماچس نے آگ جلائی بھی نہیں ہے اور وہ چمک رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جلنے کو بھی تیار ہے۔ یہ ہے اس کی فلیمیبلٹی۔
جیسے وہ لکھا ہوتا ہے نا کہ بھئی ڈینجر فلیمیبل سبسٹنس، کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ فوراً جل جاتے ہیں جیسے پیٹرول ہوتا ہے، تو یہ ایسا تیل ہے جو فوراً آگ پکڑتا ہے. نور علی نور، یہ ہے نور بالائے نور، دو نور ہو گئے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر روشنی رکھی. روشنی کیا کام کرتی ہے کہ وہ صحیح کو غلط سے دکھا دیتی. ہر انسان یہ بات جانتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ضرور نہیں ہے کہ اسے کسی نے بتایا، خود ہی اتنی عقل ہوتی ہے سب. جیسے ہم کہتے ہیں انسانیت ہونا یا ضمیر ہونا، ہر آدمی کے ضمیر کی ایک آواز ہوتی ہے. یہ نور ہے، ایک نور یہ والا ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے چاند کی روشنی نور. ایک نور ہے قرآن، وہ جو اللہ نے بھیجا رسول کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے سورج، یہ وہ ماچس ہے. ایک تو ہے چمکتا ہوا تیل، چمک تو رہا ہے لیکن کتنی ہوگی اس کی روشنی. یہ جو ماچس ہے اس کی روشنی بہت زیادہ ہوتی، لیکن اگر وہ پیور ہو تو فوراً ماچس کی آگ کو قبول کر لے. اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ امپیور تیل. اور پرانے چراغوں میں یہ ہوتا تھا کہ وہ سستا تیل ڈال دیں اگر تو وہ جلنے میں بہت دیر لگاتا ہے. جیسے ہمارے یہاں میں مٹی کا تیل استعمال ہوتا ہے آگ لگانے کے لیے. اب وہ اگر مٹی کا تیل نہیں ہے، اس کے اندر چیزیں ملی ہوئی ہیں، ملاوٹ ہوئی ہوئی ہے، تو مشکل سے آگ پکڑے گا. یہ کیا ہے کہ ایک آدمی کو قرآن سنایا جا رہا ہے، اس کو فرق ہی نہیں پڑ رہا. اور دوسرا آدمی یہ ہے کہ اس کو ابھی ایک ہی آیت سنائی ہے کہ وہ رونا شروع ہو گیا، اس کی زندگی تبدیل ہو گئی. کچھ لوگ فوراً قبول کر رہے ہیں، کچھ لوگ سلو کر رہے ہیں. یہ ہے جو اس مثال میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو نور کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے یہ جو شیشہ چڑھا ہوا ہے اس چراغ کے اوپر، اس پہ پولوشن لگتا رہتا ہے. تو اندر اللہ نے تو نور رکھا ہے، اس کی روشنی باہر نہیں آ رہی ہوتی. پھر وہ آدمی گناہوں کی وجہ سے یا اپنے انوائرمنٹ کی وجہ سے پولوٹڈ ہو جاتا ہے. پھر باہر سے جب رسول کی دعوت، قرآن کی دعوت، حدیث کی دعوت، دین کی باتیں جب بیان ہوتی ہیں بہت ٹائم لیتا ہے اس کو لینے میں. تو اللہ تعالیٰ نے اینڈ میں فرمایا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتا ہے. اب یہ مطلب یہ ہے کہ جو ریالٹی ہے وہ اللہ جانتا ہے، ایمان کی حقیقت. لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے، کیونکہ ہم اس حقیقت کو ایسے نہیں سمجھ پائیں گے، غیب کی باتیں ہیں، جیسے سینے کے اندر دل کھول کے دیکھ لیں ہمیں کچھ نہیں نظر آئے گا، یہ غیب کی چیز ہے. اللہ کو تو پتہ ہے، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے ایک ایسی مثال دی ہے جو ہم جانتے ہیں. یہ ہے وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ مثال کیوں بیان کرتا ہے؟ لوگوں کے لیے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. اب آگے اس کی پریکٹیکل مثال سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. اور اب آپ یہ سوچیں کہ 6 ہجری مدینہ میں یہ آیات سب کو پڑھ کے سنائی جا رہی ہے، اور ہر آدمی جو کہ ذرا میچور ہو جاتا ہے، بہت سارے انسانوں سے وہ ملتا ہے، اور وہ 2 قسم کے لوگ اس نے دیکھے ہیں مدینہ میں. عبداللہ بن ابی بھی وہیں پر ہے، اور حضرت ابو بکر بھی وہیں پر ہیں، حضرت سعد بن معاذ بھی وہیں رہتے ہیں. الگ الگ قسم کے لوگ ہیں. کچھ لوگ ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کال کے اوپر اپنا جان مال لٹانے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو آگے کچھ ہیں پیچھے کچھ ہیں. اتنا آیات نازل ہو گئیں، اتنی بار اللہ نے ثابت کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں. یہ پھر بھی وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں، پھر بھی ان کے اپنے وہ کام ختم نہیں ہوتے، اپنی دنیا کی جو انٹرسٹ ہیں وہ ختم نہیں ہوتے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اصل میں یہ نور ہے جو پولوٹ ہو جاتا ہے. اب آگے بتایا جا رہا ہے فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع. اب وہ جو آبزرویشن ہے ہماری، بھئی الگ الگ قسم کے انسان ہوتے ہیں، وہی بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم دیکھو فی بیوتن، ایسے گھر، اذن اللہ ان ترفع، جن کو اجازت دی ہے اللہ نے کہ ان کو بلند کیا جائے. اذن کا مطلب ہوتا ہے اجازت یا اعلان یا حکم. اب بلند کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ویسے اگر کوئی شخص ایک گھر بنائے
اور وہ کہے کہ میں چاہتا ہوں اس کی چھتیں اونچی ہوں، تو یہ ایک لغو کام ہے، اسراف ہے۔ بھئی کیوں اونچی ہوں، کتنی اونچی ہو، یا یہ کہ گھر اچھا ہو، خوبصورت ہو، تو کتنا ہو۔ ایک چیز ہوتی ہے فار یوٹیلیٹی کہ چلو وینٹیلیشن، لیکن ایک ہوتی ہے اسراف بلا وجہ، تو یہ اس کی اجازت نہیں۔ اسراف کہتے ہی اس کو ہیں کہ آپ ایک ضرورت کے کام پر ضرورت سے زیادہ خرچہ کر دیں، اس کو اسراف کہتے ہیں اور یہ منع ہے۔ لیکن مسجد میں اجازت ہے، چھوٹی مسجد بھی ہو سکتی ہے، ایک آپ مسجد بنا لیں 8 فٹ کی، اس کی ہو، یوں کر کے سب داخل ہو، نماز پڑھیں، گٹھن ہو رہی ہو، کوئی بات نہیں، نماز ہو جائے گی۔ لیکن اس کو اچھا بنایا جائے، اس کی چھتیں اونچی کر دی جائیں، اس کی میں ڈیکوریشن میں پیسے خرچ کر دیے جائیں، تو اس کی اجازت ہے۔ اذن اللہ ان ترفع، اونچا کرنا، ترفع کا مطلب ہے اونچا کر دینا۔ اب چھت اونچی کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ پلرز ہوں گے، اب آپ کنسٹرکشن کے جو اس دور کے مٹیریلز ہیں وہی استعمال ہوں گے۔ اس وقت تو سریے کا بھی اتنا آئیڈیا نہیں تھا، وہاں تو گنبد ہی ہوتے تھے، اور گنبد ایک ایکسٹریملی مہنگا کام ہے، اور اس گنبد ہی ہوتا ہے جو چھت اونچی کرتا ہے۔ اصل میں گنبد کا جو اوریجنل کانسیپٹ ہے وہ چھت اونچی کرنا ہے، وہ گولائی کی وجہ سے آپ کھڑے ہوں گے تو وہ بہت اونچی سی چھت ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی شہر میں داخل ہوں اور آپ ذرا ایسا اوپر کر کے دیکھیں تو آپ کو گھر نظر آئیں گے، اور آپ کو پتہ چل جائے گا اس جگہ پہ سب سے اونچی بلڈنگ کون سی ہے۔ تو سب سے اونچی بلڈنگ اگر مسجد ہو تو اس کی اجازت ہے۔ یہی کہ ایک آدمی نے بلا وجہ اپنا گھر بہت اونچا بنایا ہوا ہے، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں، یہ اسراف میں آتا ہے۔ ہاں مسجد اونچی کی ہوئی ہے، اس کی اجازت ہے۔ یا اذن کا مطلب اجازت سے حکم بھی ہو سکتا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ مسجدوں کو اونچا کیا جائے، اسی لیے مینار وغیرہ بنایا جاتا ہے، بھی لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مسجد کس طرف۔ اور یہ کہ کسی شہر میں سب سے فریکوینٹڈ بلڈنگ وہ مسجد ہی ہوتی ہے مسلمانوں کے شہر میں۔ کون سی اور ایسی جگہ ہے جہاں دن میں 5 مرتبہ اتنے سارے لوگ آتے ہوں پھر جاتے ہوں، پھر آتے ہوں پھر جاتے ہوں؟ تو وہ بڑی بھی ہونی چاہیے، وہ کمفرٹیبل بھی ہونی چاہیے، اس پہ پیسے خرچ ہوتے ہیں، تو اس کا اللہ کا اجازت بھی ہے، حکم بھی ہے۔ تو فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اور اس میں اللہ کا نام لیا جائے، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اس میں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں صبح و شام، رجال، ایسے انسان، ایسے مرد، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، ایسے لوگ جنہیں کوئی تجارت یا کوئی خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، نہ نماز قائم کرنے سے، نہ زکوٰۃ دینے سے۔ اچھا ویسے جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی ہیں تو مسجد نبوی بھی کوئی اونچی نہیں ہے، اور مدینہ کی ساری مسجدیں اونچی نہیں۔ کیوں اونچی نہیں ہے؟ پیسے ہی نہیں تھے، جتنے پیسے تھے ویسی مسجد بنا دی۔ جیسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی تو انہوں نے پھر اس پہ کنکریٹ لگانا شروع کر دیا، اور جو ہے اینٹیں لگانا شروع کر دی۔ پہلے تو وہ پلرز تھے اس کے کھجور کی تنوں کے، اس کے بعد لوگ بھی پڑ گئے تھے تو پھر اس کے اوپر خرچہ بھی کرنا شروع کیا۔ تو یہ کہ اس وقت کیونکہ پیسے نہیں تھے، لیکن یہاں فوکس مسجدیں نہیں ہیں، فوکس اس مسجد میں آنے والے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہاں جا کے تم غور کرو کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو تجارت بھی کرتے ہیں اور خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اس مصروفیت کے باوجود بھی وہ 5 وقت کے نمازی ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ تو فرمایا رجال لا تلہیہم، تلہیہم کیا ہے؟ یہ وہ والا ہے جس کو ہم کہتے ہیں لہو۔ جان لو دنیا کی زندگی کیا ہے، لعب و لہو، یہ کہتے ہیں ڈسٹریکشن۔ کوئی چیز آپ کو آپ کے اصل کام سے ڈسٹریکٹ کر دے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس کو الہاکم التکاثر، وہ جو آیا ہے۔ تو یہ جو مصروفیت ہے اس میں یہی ہوتا ہے، کلائنٹ آ گیا، میٹنگ آ گئی، نماز کا ٹائم آ گیا، تو وہ جو فوکس ہوتا ہے ان کا، وہ ان کو ڈسٹریکٹ نہیں کرتا نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور نگاہیں الٹ پلٹ کر رہ جائیں گی۔
اب اگر آپ مدینہ میں رہتے ہوں آج سے 1450 سال پہلے، تو اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان کر دیا یہ پتہ لگانا کہ کون نور والے ہیں اور کون نور والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی بتا دی کہ وہ نماز زکوٰۃ میں پورے ہوں گے، آخرت سے ڈرنے والے ہوں گے، اور تجارت بھی کر رہے ہوں گے، بیع و شرا بھی کر رہے ہوں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ بھئی جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ دنیا میں کچھ نہیں کرتے اسی لیے وہ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ بھئی ہمارے تو جاب ہے، ہم تو مجبور ہیں، یا ہمارے تو کاروبار ہے، ظاہر سی بات ہے یہ بھی ایک فرض ہے، حلال روزی کمانا بھی تو فرض ہے بھئی۔ تو بہت سارے لوگ اس طرح بہانہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اس لیے نماز نہیں پڑھ پا رہے اور اسلام پہ عمل نہیں کر پا رہے کہ ہم جو ہے، بارش ہو رہی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدینہ کے رہنے والوں کو ایک بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں۔ اب وہ مدینہ کے کسی بھی کونے پر رہتے ہیں، جیسے کہ یہ بات پہلے بھی ہوئی تھی کہ جہاد سب پہ فرض نہیں ہے، جہاد صرف ایک بار فرض ہوا ہے اور وہ ہوگا 9 ہجری میں جا کر، ابھی 6 ہجری میں بیٹھے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی مدینہ کے آؤٹ سکرٹ میں یا کسی ایسی جگہ پر ہو اور وہاں کی مسجد کا ریگولر نمازی ہو، زکوٰۃ پوری ادا کرتا ہو اور آخرت سے ڈرتا ہو، یہ ہے چیزیں، اور وہ اپنے دنیاوی ذمہ داریاں بھی پوری کر رہا ہے، بیع بھی کر رہے ہیں، تجارت بھی کر رہے ہیں، اور یہ چیزیں ان کو غافل نہیں کر رہی اللہ کی یاد سے، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ اوپر جو بات آئی تھی نا وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں میں صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ اب صبح و شام کا مطلب کیا ہے؟ پھر تجارت کیسے کرے گا آدمی؟ اگر آدمی نے اعتکاف ہی کیا ہوا ہے، صبح سے رات تک سوتا بھی وہی ہے، تو تجارت تو نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صبح فجر میں آتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، پھر ظہر میں آتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، پھر عصر میں آتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، پھر مغرب پہ آتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، پھر عشاء میں آتا ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ تو وہ جا رہا ہے گھر اور کام پہ، لیکن فجر بھی آ گئی اور عشاء بھی آ گئی تو صبح و شام ہو گیا۔ صبح و شام کا مطلب جب قرآن میں آتا ہے تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آدمی کوئی اور کام ہی نہیں کر رہا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں جب بھی صبح و شام کی تسبیح آتا ہے اس سے مراد نماز ہوتی ہے، اس سے مراد 5 وقت کی نماز ہوتی ہے۔ اب آگے فرمایا لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے مزید کچھ اور بھی دے گا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 کافروں کی مثال بیان کی، یا یوں کہیں کہ کافروں کے 2 قسم کے اعمال۔ فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالَهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ۔ تو بھئی یہاں ہمارے اسرے کے 1 2 3 4 5 لوگ بیٹھے ہیں۔ اسرے کا مطلب یہ ہوتا ہے جو لوگ تنظیم میں شامل ہیں وہ ہم ایوری تھرسڈے ملتے ہیں۔ تو یہ آیات جو ہے نا ہم نے بڑے ڈیٹیل میں ڈسکس کر لی ہیں، تو اس لیے بھی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن اس میں آدھے لوگ ایسے ہیں جو پہلی بار سن رہے ہیں، تو اتنی ڈیٹیل سے تو خیر ہم بات کر بھی نہیں سکتے۔ یہاں بس یوں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اعمال کی مثال دی۔ کافر عمل کر رہا ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ ان کے عمل کی مثال ہے سراب۔ سراب کیا ہوتا ہے؟ جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں میراج، جو دھوکا ایسا لگتا ہے جیسے پانی ہے۔ بہت گرمی میں آپ ڈرائیو کر رہے ہوں تو آپ کو نظر آئے گا کہ سامنے روڈ پہ پانی پڑا ہوا ہے، لیکن جیسے ہی آپ قریب جائیں گے تو وہ ہٹ جائے گا اور روڈ نظر آئے گا۔ وہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ ریفلیکشن ہوتا ہے آسمان کا۔ جیسے پانی اگر پڑا ہوتا تو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے اور آپ کو آسمان نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے شدید گرمی کی وجہ سے جو زمین کے قریب ہوا ہوتی ہے وہ بہت گرم ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے لائٹ بینڈ ہو جاتی ہے، تو وہ آسمان نظر آ رہا ہوتا ہے، آپ دیکھ نیچے رہے ہیں اور نظر اوپر آ رہا ہے کیونکہ لائٹ بینڈ ہوئی بھی ہے شدید گرمی کی وجہ سے۔ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ریفلیکشن ہے، ریفلیکشن نہیں ہوتا، وہ ریفریکشن ہوتا ہے، لائٹ بینڈ ہوئی بھی ہے۔ تو فرمایا کہ یحسبہ الظمآن ماء، یہ بند کرنا ہے، پانی تو نہیں آئے گا اندر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ نیکیاں کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اعمال یعنی نیکیاں، کیونکہ وہ شدید پیاسا ہے اور وہ پانی سمجھ کے ان اعمال کی طرف جا رہا ہے، لیکن اصل میں یہ پانی نہیں ہے، یہ اعمال سراب ہے۔
جب وہ وہاں پہنچے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ یہ تو پانی نہیں ہے، یہ تو دھوکہ ہے۔ کب پتہ چلے گا؟ موت پر۔ جب آدمی مر جائے گا، مرنے کے بعد دوبارہ کھڑا کیا جائے گا تو ایک پہاڑ ہوگا اس کے اعمال کا، کالا پہاڑ۔ وہ کہے گا کہ بھئی زبردست، اتنی ساری میری نیکیاں ہیں، لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ ہے راکھ کا پہاڑ۔ ایک ہوا چلے گی، ایک پھونک، اور وہ اڑ جائے گا اور پھر کچھ بھی نہیں بچے گا۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت سارے نیکیاں کر کے لایا ہوں، لیکن وہ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ ہے ہی کافر۔ والذین کفروا، تو نہ اس نے اللہ کے لیے کیا نہ آخرت کے لیے کیا، کوئی اور ریزن ہے۔ اب کوئی اور ریزن سے اگر آپ نیکی کریں تو وہ نیکی تو نہیں ہے پھر۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص کو جمع بلائیں گے کہ میں نے تمہیں بہت سا مال دیا، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے صدقات کی۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو تم نے اس لیے کیا کہ لوگ کہیں گے بڑا سخی ہے، تمہیں شہرت مل گئی، اب تمہارے لیے یہاں پر کچھ نہیں ہے، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ دوسری مثال اور آخری مثال جو اس رکوع کی ہے وہ ہے او کا ظلمات، وہ کافر جو اعمال کرنے ہیں اور ان کے اعمال کی مثال اندھیروں کی سی۔ او کا ظلمات فی بحر لجی، بہت شدید گہرے پانی میں، گہرے پانی کے اندھیرے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر ایک موج ہے، ویو، اس کے اوپر ایک اور موج ہے، اور اس کے اوپر بادل ہے۔ بادلوں کی وجہ سے سن لائٹ رک گئی، پھر جب پانی میں داخل ہونے سے پہلے جو ویوز آ رہی ہیں اس سے سن لائٹ جو ریفلیکٹ ہو گئی، تھوڑی سی جو لائٹ اندر گئی تھی وہ ایک اور موج جو پانی کے اندر ہوتی ہے اس سے ختم ہو گئی۔ تو فرمایا کہ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اپنا ہاتھ بھی باہر نکالے تو نظر نہ آئے، اس قدر اندھیرا۔ ظلمات بعضھا فوق بعض، یہ اندھیرے ہیں اندھیروں کے اوپر اندھیرے۔ یعنی یہ وہ کافر ہے جو نیکی بھی نہیں کر رہا، اس کی ساری زندگی گزر رہی ہے اپنی عیش میں یا فساد میں، ساری زندگی فساد۔ یعنی ایک کافر وہ ہے کہ جو کچھ نہ کچھ انسانیت کی خیر خواہی کر لیتا ہے، چاہے اپنی نمود و نمائش کے لیے کر رہا ہو، پھر بھی ایک اچھا کام تو کر رہا ہے۔ اور ایک وہ کافر ہے جو یہ بھی نہیں کر رہا، جو اس کا کاروبار بھی فسادی ہے، اور اس کاروبار سے جو وہ پیسے کما رہا ہے وہ سارے بھی فساد میں ہی لگا رہا ہے، اس سے کسی کو کوئی خیر نہیں مل رہا۔ یہ ہے ظلمات۔ آخر میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نور، جس کو اللہ تعالیٰ نور عطا نہ کرے اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ دوبارہ مدینہ میں 6 ہجری میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اور تمام مدینے والے مسلمانوں کو اللہ نے ایک معیار دے دیا ہے انسانوں کو چیک کرنے کا کہ ان کے پاس کوئی نور ہے یا نہیں، ان کے پاس ہدایت کا کوئی نور ہے یہ نہیں۔ اس کے بعد جو اگلا رکوع ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی خلقت کو بیان فرمایا۔ مثلا اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے بادل کیسے بنائے، بارش کیسے برسائی، اس میں سے اولے بھی برستے ہیں، برف برستی ہے۔ پھر اللہ نے مخلوق کیسی کیسی بنائی، کچھ ہیں جو 4 پیر پہ چلتے ہیں، کچھ ہیں جو 2 پیر پہ چلتے ہیں، اور کچھ ہیں جو زمین سے گھسڑ کے چلتے ہیں۔ الگ الگ قسم کی مخلوق بنائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے منافقین کی۔ یہ فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے تو ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر، لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اور فیصلہ کریں تمہارے جھگڑے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ڈسپیوٹ ہو گیا، مثلا باپ کا انتقال ہوا، اب بھائیوں میں ایک جھگڑا ہو گیا کہ کیا چیز کس کی ہے، اب کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں کیس تو عدالت میں جب ہی جائے گا جب آپ لے کے جائیں گے، کوئی جج آپ کے گھر پہ تو نہیں آئے گا۔ اگر آپ لوگ لڑنا چاہیں ساری زندگی لڑتے رہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارا فیصلہ کر دے اور ہم اس کا فیصلہ قبول کر لیں گے، یہی ہوتا ہے عدالت میں جانا، پٹیشن دائر کرنا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ بہت بڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہر گھر میں نہیں جا سکتے، جو آئے گا اپنا مسئلہ لے کر کہ بھئی یہ
ہمارا آپس کا جھگڑا ہے، آپ بتائیں ہم میں سے کون صحیح ہے کون غلط ہے، یا آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں، جو آپ فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے۔ جو آئے گا اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا سکیں گے۔ اب جب جھگڑا ہو جاتا ہے کسی کا آپس میں، اور بڑے لیول کا جھگڑے کی بھی بات ہو سکتی ہے، جیسے مثال ہے بشر نام کا ایک منافق ہے، اس کا ایک یہودی سے کسی زمین کے بارے میں کوئی اختلاف ہو گیا۔ یہودی کہہ رہا ہے کہ چلو بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں اور ان کو اپنا دونوں کا مسئلہ سنا دیتے ہیں، ثبوت دے دیتے ہیں، وہ جو فیصلہ کریں مجھے منظور ہوگا۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہودی۔ اور منافق کہہ رہا ہے نہیں، ان کے پاس نہیں آنا۔ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کیس میں میرا پلڑا ہلکا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کعب بن اشرف یہودی کے پاس چلتے ہیں، اس کے پاس فیصلہ کرنے چلتے۔ یہ منافق کہہ رہا ہے مسلمان۔ تو یہ اللہ نے اس رکوع میں بیان فرمایا۔ یہ بھی ایک چیک ہے، ایک لٹمس ٹیسٹ ہے۔ ہمارے ہاں جو علماء بیان کرتے ہیں، بعض اوقات ہوتا یہ ہے، ایک عورت ہے وہ جاب کرتی ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب اس کی عدت ہے۔ عدت کے کچھ قوانین ہیں۔ عدت ہوتی ہے بڑی لمبی، 4 مہینے 10 دن۔ اکثر و بیشتر اگر آپ اپنے باس سے یہ کہیں، آپ اسکول میں پڑھاتی ہیں کہ 4 مہینے 10 دن کے لیے میں نہیں آؤں گی، تو انہوں نے تو رکنا نہیں ہے، انہوں نے تو کسی اور کو ہائر کر لینا ہے۔ اب یہ بات آپ کو بھی پتہ ہے، اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی اب تو شوہر بھی نہیں رہا، اب گھر کا رینٹ کون ادا کرے گا پھر؟ یہ سب آپ نے خود ہی سوچ لیا، اور آپ نے یہ سوچا کہ اگر ہم کسی مفتی صاحب کے پاس جا کے پوچھیں گے تو پھنس جائیں گے، تو پوچھے ہی نہیں۔ اب وہ خاتون جا رہی ہیں روزانہ، لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے تو شوہر کا انتقال ہوا ہے، آپ عدت میں نہیں ہیں، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے، آپ لوگ سب سمجھ ہی گئے، الگ الگ جواب ہوتے ہوں گے۔ ایک یہ ہوتا ہوگا بھائی ہماری تو مجبوری ہے نا اب۔ لیکن اس جملے کے اندر ایک بہت بڑا حقیقت ہے جو اللہ نے ان آیات میں فرمائی۔ اللہ نے ایک سوال پوچھا ہے کہ یہ منافق کیوں نہیں آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا معاملہ لے کر؟ کیا ان کو یہ ڈر ہے ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کہ اللہ اور اس کا رسول ظلم کریں گے، حق تلفی کریں گے؟ کیا تمہیں یہ ڈر ہے کہ ہم ہیں حق پر، اور اگر ہم جائیں گے شریعت سے پوچھنے کے لیے؟ کیا ہوا بھائی؟ کیا ہو گیا؟ خیریت ہے؟ اچھا، تو اس کے پیچھے جو اللہ تعالی ہماری اصلاح کرنا چاہتے ہیں وہ یہ سوچ ہے کہ کیا میرا حق چلا جائے گا مجھ سے؟ مثلاً ایک آدمی مر رہا ہو مجبوری میں، اور اگر اس کے سامنے صرف سور کا گوشت پڑا ہوا ہے، اگر وہ یہ نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، ایسا ہی ہے۔ اب وہ یہ سوچے کہ اگر میں فون کر کے مفتی صاحب سے پوچھ لوں کہ کیا میں یہ کھا لوں، تو وہ کیا بولیں گے؟ توبہ توبہ، یہ تو حرام ہے، تو میں تو مر جاؤں گا پھر، کیونکہ مجبوری ہے، اس لیے میں پوچھتا نہیں ہوں، ایسے ہی کھا لیتا ہوں۔ اب آپ اور میں اس آدمی سے کیا کہیں گے کہ تم نے کیا اللہ کو اتنا شارٹ سائٹڈ سمجھا ہوا ہے کہ وہ مجبوریاں نہیں سمجھے؟ جو اللہ سور کھانے کی اجازت دے سکتا ہے، جو اللہ کفر کا کلمہ کہنے کی اجازت دے سکتا ہے، کہ بھائی اگر آپ کے سر پہ بندوق رکھ کے کوئی یہ کہے کہ تم کہو کہ میں مشرک ہوں، یا اپنے نبی کے خلاف بری باتیں کہو، تو آپ کو اجازت ہے کہ کہہ دیں۔ قرآن حکیم میں یہ بات بتائی ہے کہ جن لوگوں نے زبردستی کفر کا کلمہ کہا، ان کے دل میں ایمان تھا تو اللہ نے ان کو معاف کیا۔ تو جو اللہ مجبوریوں کو اس لیول پہ سمجھتا ہے وہ آپ کی مجبوری نہیں سمجھے گا، لیکن آپ گئے ہی نہیں۔ اب نہ جانا کیا مسئلہ ہے، یہ ایک سوچ ہے۔ سوچ یہ ہے کہ یہ مولوی ہیں، یہ ان کو پتہ کچھ نہیں ہے، ہماری مجبوری ہے، ہمیں پتہ ہے۔ اور اب فرض کریں کہ آپ نے اپنی مجبوری بتائی جو کہ اصل میں مجبوری ہے ہی نہیں، یہ بھی تو ہوتا ہے۔ کبھی سنا ہے آپ نے لوگوں کی مجبوریاں جو اصل میں مجبوری ہوتی نہیں؟ اب مجبوری ہے اے سی چلانا گھر میں، یہ کون سی مجبوری ہے؟
یہ کون سی مجبوری ہے کہ گاڑی ضروری ہے، بائک پہ گزارا نہیں ہو سکتا؟ بھئی یہ بھی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اپنے ذہن میں مجبوریاں بنا لیں اور جا کر نہ پوچھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ جس اللہ نے شریعت دی ہے اس کو لوگوں کے مسائل اور مجبوریوں کا پتہ نہیں ہے، ہمارا حق ہم سے چھن جائے گا، یہ وجہ ہے تمہاری کہ تم کیوں نہیں آتے رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاملات لے کر۔ کیا تمہیں یہ ڈر ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ناحق تمہارا حق تلف کر لیں گے؟ نہیں، اصل مسئلہ کیا ہے؟ ایمان نہیں۔ ایمان ہوگا تو پتہ چلے گا بھئی اللہ تو مجھے جانتا ہے، میرے مجبوریاں جانتا ہے، جو شریعت کا حکم ہے مجھے قبول ہے۔ یہ ہے ایمان کا تقاضا، اور یہی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ اپنا مسئلہ اللہ اور اس کے رسول کے پاس لے جائیں، ان سے پوچھ لیں، جو وہ کہیں اس پہ عمل کر لیں، تو وہ فوراً لبیک کہتے ہیں اور جا کر پوچھتے ہیں اور جو بات آتی ہے اس پر عمل کر لیتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے حق تلف نہیں کریں گے۔ اب اس میں ایک بڑی اہم اور بڑی خاص آیت ہے، یہ ہے آیت نمبر 55 سورہ نور کی، اسے آیت استخلاف کہتے ہیں اور یونیک آیت ہے قرآن حکیم میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں ضرور زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا، اور ان کے لیے اس دین کو ضرور اقتدار بخشے گا جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا، اور ان کو جو خوف ہے اس وقت، اس خوف کی حالت کو بدل کے ضرور ان کو امن عطا کرے گا۔ بس وہ میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور جو لوگ اس کے بعد بھی ناشکری کریں گے تو ایسے لوگ نافرمان ہوں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں لازماً خلافت دے گا یا استخلاف، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے کہ استخلاف یا خلافت دی تم سے پہلے والوں کو۔ یہ کون ہے؟ یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک وہ دور تھا کہ فرعون کے ہاں یہ غلام تھے، اس کے بعد کیا چینج آیا؟ موسیٰ علیہ السلام سے ان کو آزاد کروایا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے چند سال بعد ہی فلسطین فتح کیا انہوں نے، اور پھر یہ اسرائیل جو آج کا ہے وہ انہوں نے اس پر اپنی حکومت قائم کی۔ داؤد علیہ السلام ان کے نبی تھے اور جو ان کے پہلے بادشاہ تھے۔ داؤد علیہ السلام کو پہلا بادشاہ کہا جاتا ہے بنی اسرائیل کا۔ پہلے کیا تھا؟ پہلے 2 الگ الگ ریاستیں تھیں، 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کا اپنا سردار تھا، کوئی سینٹرل بادشاہ نہیں تھا۔ داؤد علیہ السلام ان کے پہلے بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں داؤد علیہ السلام کو خلیفہ کہا ہے کہ اے داؤد، میں نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے زمین میں، لہٰذا لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلے کریں۔ یہ کیا ہے؟ حکومت، طاقت، اقتدار۔ بنی اسرائیل جب فرعون کے ماتحت تھے تو ظاہر سی بات ہے پاور نہیں۔ اسی طرح آزاد تو ہو گئے تھے لیکن ریگستان میں رہتے تھے، کوئی حکومت نہیں تھی۔ پھر ایک شہر ملا، پھر ایک سویلائزیشن بنی، پھر ایک بادشاہ بنا۔ پھر داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے سلیمان علیہ السلام، ان کی کیسی بادشاہت تھی یہ تو ہمیں ہے، ہمیں معلوم ہے، ہم نے سنا ہوا تو بہت ہے، لیکن کبھی ہم امیجن کریں کہ اگر کسی بادشاہ کے پاس جنات کی فوجیں ہوں، پرندوں کی فوجیں ہوں، اور وہ ہوا کے ذریعے اڑتے ہوں، ادھر جاتے ہوں ادھر جاتے ہوں، تو کیا طاقت ہوگی؟ سپر پاور ہی کہیں گے۔ اب دنیا میں کون سا بادشاہ ہے جو ان سے لڑ سکے؟ ایک ملکہ کا پتہ چلا بہت دور کہ وہاں شرک ہوتا ہے، حدود نے آ کے بتایا تھا سورہ نمل میں، تو ایک خط بھیجا ہے، وہ سیدھے ہو گئے۔ ملکہ آ گئی اور آ کر توبہ توبہ مسلمان ہو گئی، شرک چھوڑ دیا،
اور وہ پوری قوم بھی مسلمان ہو گئی صرف ایک خط پہ، اتنا ڈر تھا. تو دنیا میں کسی اور کی مجال ہے، اس کو سپر پاور کہتے ہیں. پوری دنیا میں سب سے طاقتور کون ہو گئے؟ بنی اسرائیل. کون؟ جو پہلے غلام تھے. تو جیسے پہلے ان کو دیا تھا ایسے ہی اللہ تمہیں دے گا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور کیا کرے گا؟ وہ دین جو اللہ نے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے اسے اقتدار دے گا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اب اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے کی کہ یہ جو مسلمان ہیں جتنے دنیا میں رہتے ہیں، یہ بہت سارے شہروں میں رہتے ہیں. میرا شہر اور آپ کا شہر اور مکہ برابر نہیں ہو سکتا. اس میں مکہ کی اسپیشل ایک سچویشن ہے. اگر مکہ میں مشرک بیٹھے ہوئے اور باقی کہیں اور بڑا زبردست اسلام ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ ہم مغلوب ہیں. اس کو ہم کہیں گے کہ ہمارے میں ہم جہاں رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں وہاں شرک ہو رہا ہے، اور آپ کے اسلام کا سب سے بڑا رکن ہے نا، 5 ارکان ہے اسلام، ان 5 میں سے ایک حج آپ کر ہی نہیں سکتے. یہی سچویشن تھی جب یہ آیت نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں، مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی ہے، وہاں مسجدیں ہیں، 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، شرک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سب چیزیں ہو رہی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور کلمہ شہادت تو ہو ہی رہا ہے. ایک چیز نہیں ہو رہی، حج نہیں ہو رہا. حج ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ اس وقت کعبے پر وہ قابض ہے. اسی لیے خوف کا عالم بھی ہے اور جنگ بھی. اسی لیے یہ بات ہم نے پڑھی تھی جب ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے. ہجرت کے فوراً بعد مسلمان تو مدینہ میں آ کر اگر چپ ہو کے بیٹھ جاتے تو قریش کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، بھئی آپ اپنا کام کریں ہم اپنا کام کریں، اور امن ہوتا دونوں کے درمیان، مکہ اور مدینہ کے درمیان. مکہ اور مدینہ کے درمیان جنگ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کام ہی یہ دیا ہے کہ کعبے کو توحید بنانا ہے، توحید کا مرکز. یہاں سے ساری دنیا میں دین پھیلنا ہے. تو دنیا میں دین پھیلنا بھی سٹارٹ ہی نہیں ہوگا جب تک یہاں دین نہیں آئے گا. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اب آپ لڑیں، اب آپ ان سے لڑیں مدینہ پہنچ کر، لیکن حرم میں جنگ نہیں ہونی چاہیے. اب یہ ایک مشکل سچویشن آ گئی. اب کیا کریں؟ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ ان سے لڑیں مشرکین مکہ سے، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے مکہ پہ حملہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ حرم ہے. تو اب سوچا، اسٹریٹجی بنائی کہ جب یہ باہر آتے ہیں قافلے لے کر، جب حملہ کریں اور ان کو مجبور کریں کہ یہ مکہ سے حرم سے باہر نکلیں فوجیں لے کر، پھر ہم ان سے لڑیں گے. وہ ہو گیا بدر میں اور احد میں اور احزاب میں، اور پھر اب ہم یہاں تک آ گئے 6 ہجری تک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے اور پورا دین تھا، لیکن اس کو ابھی بھی کہیں گے کہ دین کمپلیٹ نہیں ہے کیونکہ حج ہو ہی نہیں سکتا. جہاں رک کر کے آپ نماز پڑھتے ہیں وہاں شرک ہوتا ہے. تو یہ پیشن گوئی تھی کہ مکہ فتح ہوگا. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ اللہ انہیں لازماً زمین میں اقتدار دے گا جیسے کہ اقتدار دیا تھا تم سے پہلے والوں کو. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اللہ تعالیٰ تمکنت اقتدار بخشے گا اس دین کو جس کے لیے اللہ تم سے راضی ہوا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اور اللہ تعالیٰ خوف کی حالت کو امن سے بدل دے گا. ایک صحابی فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں، ایک مرتبہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ہم مدینہ کے لوگ تھے کہ 6 سال ہو چکے ہیں، ایک بار بھی ایسا امن کا موقع، ایک دن ہم نے نہیں دیکھا امن کا، اور ہر وقت ہتھیار ساتھ لے کے بیٹھتے ہیں، چاہے اپنے گھر پہ سو رہے ہوں، چاہے اپنے کھیت میں کام کر رہے ہوں، چاہے تجارت پہ جا رہے ہوں، ہر وقت ہتھیار شیلڈ پہن کے جانا پڑتا ہے، کبھی بھی کہیں سے بھی حملہ ہو سکتا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کبھی ہمیں امن بھی ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ ہیرا شہر کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا نہیں ہے، میں نے سنا ہے بہت دور ہے یہاں سے، مدینہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن آئے گا اگر تمہاری لمبی عمر ہوئی تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے
کہ ایک عورت حج اور عمرہ، حج یا عمرے کی نیت سے نکلے گی حیرہ سے اور مکہ تک سفر کرے گی اکیلے، اور اس نے زیورات بھی پہنے ہوئے ہوں گے اور اس کو کسی کے لوٹنے کا ڈر نہیں ہوگا، نہ لوٹ مار کا ڈر ہوگا، نہ قتل و غارت کا ڈر ہوگا، بغیر کسی خوف کے وہ آرام سے نکلے گی اور پہنچ جائے گی اور عمرہ کرے گی اور حج کرے گی۔ اس کے ساتھ اس کے محرم تو ہوں گے ہی، آبویس بات ہے۔ یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ایک عورت، ظاہر سی بات ہے اس پہ حملہ کرنا بڑا آسان ہے، پھر وہ زیورات بھی پہنی ہوئی ہے، لیکن امن کی بات ہو رہی ہے۔ اور اگر تمہاری لمبی عمر ہوئی تو تم دیکھو گے کیسر کے کنگن اور زیورات وہ مدینہ میں ہوں گے۔ تو کہا کیسر بالزمہر، اسی کی بات آپ کر رہے ہیں، کسرا بن زمہر، یعنی کہ جو ایران کا شہنشاہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تم دیکھو گے کہ لوگ مٹھی بھر بھر کے سونا اور چاندی لے کر پھر رہے ہوں گے زکوٰۃ دینے کے لیے، کہ یہ ہماری زکوٰۃ کوئی لے لے، اور کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ یہ صحابی یہ واقعہ جس تابعی کو سنا رہے ہیں، جس بچے کو سنا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، تو فرما رہے ہیں کہ دو تو میں نے دیکھ لی، یہ میں نے دیکھ لیا کہ عورت چلی ہیرا سے اور اس نے حج عمرہ کر لیا، میں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ وہ کسرا کے کنگن آ گئے مدینہ میں، اس کے سارے وہ آ گئے، ابھی یہ چیز بس ایک دیکھنا باقی ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ میں نہیں رہا تو تم دیکھ لو گے کہ لوگ جو ہے وہ سونا اور چاندی لے کے پھریں گے کہ ہماری زکوٰۃ کوئی لے لے اور کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ اور وہ پھر اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ تھا کہ اللہ خوف کی حالت کو امن کی حالت سے ایک دن بدل دے گا۔ پھر فرمایا کہ کیا کرنے کا کام کیا ہے، بس میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اس کے بعد بھی جو کفر کرے گا یقیناً وہ فاسقوں میں سے ہوگا۔ بس ہم انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں۔ یہ بھی آیات جو ہیں جو ہم نے پچھلی مرتبہ بات کی تھی، یہ بھی مدینہ کے اس وقت کے سوشل کلچر کو سمجھنے کے لیے بڑی بہترین ایک آیات کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات۔ اب اللہ نے ایک ایکسیپشن دی تھی، وہ جو نا کہ کسی کے گھر میں داخل نہ ہو بغیر اجازت کے۔ اب اس میں ایکسیپشن تھی دو لوگوں کو، بالکل چھوٹے بچے ہیں، یا یہ کہ کام کرنے والے ہیں، گھر میں کام کرنے والی ہے، بار بار آنا جانا ہے، تو بار بار اجازت لیں گے تو گھر والوں کو بھی تکلیف ہوگی۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے تم بغیر اجازت کے آ جاؤ، لیکن دن کے 3 ٹائم ایسے ہیں جس میں یہ بھی نہیں آ سکتے بغیر اجازت کے۔ وہ کیا ہے؟ 3 مرات من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاۃ العشاء، فجر سے پہلے، اور وہ جو زوال کا ٹائم ہوتا ہے، ظہیرہ کہتے ہیں، بالکل زوال کے وقت میں عربوں میں اتنی گرمی ہوتی تھی، کوئی باہر نہیں ہوتا تھا، سب اپنے گھروں میں ہوتے تھے، تھوڑے بہت کپڑے اتار دیتے تھے اور سو جاتے تھے۔ تو یہ بھی وہ ٹائم ہے کہ جس میں کوئی بغیر اجازت کے کوئی بھی نہ آئے۔ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ 3 عورات لکم، یہ 3 تمہارے پردے کے ٹائم ہیں۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنْ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ ان 3 اوقات کے علاوہ یہ جو بار بار جنہوں نے آنا ہے، چھوٹے بچے اور کام والے، اس میں کوئی پرابلم نہیں اگر یہ بغیر اجازت کے آ جائے گا۔ اگلی آیت میں فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ ہاں جب بچے بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، تو پھر ویسے ہی اجازت لیں جیسے پہلے بڑے لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آخری بات یہ فرمائی وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور جن بڑی بوڑھی خواتین کو نکاح کی کوئی توقع نہیں یا کوئی حاجت نہیں، ان کے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے زائد کپڑے، مثلاً بڑی چادریں، نامحرموں کے سامنے نہ پہنیں۔ یعنی وہ بہت بزرگ خواتین کہ جن کے اندر اب کوئی نکاح کی خواہش باقی نہیں ہے، وہ اضافی پابندی کہ جب بھی کوئی نامحرم آئے بڑی سی چادر اپنے اوپر لٹکا لو، یہ پابندی ایسی بوڑھی خواتین کے لیے نہیں ہے، بشرط یہ کہ زینت کی نمائش نہ کریں۔ اس میں اگر وہ پھر بھی ان کو تیار ہونا ہے، لپسٹکیں لگانی ہیں اور بال کرانے ہیں اور جو ہے وہ پلاسٹک سرجریاں کروانی ہیں، تو پھر وہ بھی بڑی چادریں لے لیں۔
اور آگے فرمایا اور اگر وہ احتیاط ہی رکھیں تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ، یعنی ایسی بوڑھی خواتین بھی اگر چادر لیں تو زیادہ اچھی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی زیادہ پردہ کرنے کی امپورٹنس ہے.